السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج زنجانی سے پوچھیں گے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت جس نے پیٹرول بم گرا دیا عوام پر ایک بار پھر اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ کب تک ہمارے سروں پہ رہیں گے؟ ماشاءاللہ خیر سے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں زنجانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شہباز شریف پھر کہیں اور چلے گئے ہوتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے؟ سر وہ جملہ ادھورا رہ گیا تھا، تو اب تک میرے مائنڈ میں رہا کہ جی کہاں چلے جانا تھا شہباز شریف صاحب نے؟ دیکھیں سر، اس میں دیکھیں جو ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے نا آسمان کے اوپر، وہ 2 سے 3 طرح کی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جب بھی ہم کسی حکومت کی بات کریں، کسی بھی برسر اقتدار فرد کی بات کریں، پہلی چیز ہوتی ہے ملک کی پلیسمنٹ، کہ آپ کا جو ملک ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے اور اس کے پلانٹری کمبینیشن کیا بول رہی ہے۔ پھر دوسری چیز آتی ہے برسر اقتدار، جو باقی جتنے بھی اقتدار کے افراد ہیں، جس میں حکومتی افراد بھی ہوتے ہیں، جس میں مختلف اداروں کی جو پاورفل شخصیات ہیں جو ملک چلانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ پھر ان کے اپنی پرسنل انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹ کی پلیسمنٹس، کہ ان کی کیا اتھارٹیز، کیا کمانڈنگز اور کیا ان کے مائنڈ سیٹ چل رہے ہیں، کیا پرائرٹیز چل رہی ہیں، اور یہ کتنی فیوریبل چیزیں ہیں باقی تمام چیزوں میں۔ پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک اور ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے دور اقتدار کے اوپر، کہ اس کا دور اقتدار کا ٹائم، کا اوتھ کا ٹائم کیا تھا، اس کے جو وزراء تھے انہوں نے اوتھ کا ٹائم کب لیا تھا، ان کی وزارتیں کب سٹارٹ ہوئی تھی، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی رکن ہیں، جو کہ صوبائی ہوں بے شک یا وفاقی ہوں، جو کہ اسمبلی کے اراکین ہیں، انہوں نے اوتھ جو ہے وہ کس ٹائم کے اوپر اٹھایا۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو جب انالائز اور کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کچھ چیزیں تو اس میں پازیٹیولی بہت اچھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ ملک پاکستان کا ذائقہ ہے، کہ ملک پاکستان کا ذائقہ اس ٹائم کے اوپر بھی اور اگلے آنے والے کئی سالوں تک یہ عروج، ترقی، کامیابی، عزت، رسپیکٹ اور آگے چل کے انشاءاللہ معاشی طور کے اوپر بھی خوشحالی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، قطع اس سے نظر کہ کون اس کو رول کر رہا ہے، کون اس کو لیڈ کر رہا ہے، کون اس کے فیصلے کر رہا ہے، اچھا، چیزیں پاکستان کی فیور میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے مولڈ کروا دے گا، حکمرانوں سے بھی، گلوبلی طور کے اوپر دیگر ممالک سے بھی، کہ چیزیں کسی طور کے اوپر آپ کی پراسپیرٹی میں اب آنا شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم اگر باقی چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا جو ذائقہ ہے پاکستان کا، جو انڈیویجولی طور کے اوپر پہلا ذائقہ ہے، بنیادی ذائقہ پاکستان دیکھا جائے تو وہ رول کرتا ہے کسی طور کے اوپر پاکستان کے ایسے اداروں کو جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے، پاکستان میں اندرونی طور کے اوپر انتشار یا پریشانیوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے۔ تو پاکستان کے چارٹ میں جمہوریت یا جمہوری یا ایسے عوامل یا ایسی چیزیں جو کہ عوامی سطح سے ابھر کے سامنے آئی ہوں اور وہ جمہوریت کا نعرہ لگا رہی ہوں یا لا کے بٹھا دی گئی ہوں، لیکن وہ آتی جمہوریت کے انڈر ہے، ان کی اگر ہم لوگ کسی طور کے اوپر اسٹرینتھ کو دیکھیں تو پاکستان کے ذائقے میں بہت اسٹرانگ نہیں ہے، جو بنیادی ذائقہ ہے۔ اس کا مطلب کہ صدارتی نظام چل سکتا ہے، پریزیڈنشل سسٹم؟ پاکستان کا سسٹم ہی پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ اچھا، لیکن یہاں صدر تو کھوٹے لینے کا ادھر ٹنڈولا یہاں پھر رہا ہے صدر ہمارا۔ لیکن دیکھیں نا، آپ جب پاکستان کا جو چارٹ ہے اس کے آپ اگر اگینسٹ چیزیں لے کے چلیں گے تو پھر چیزیں آپ کو تبھی پراسپیرٹی کی طرف نہیں لے کے چلیں گی۔ اب آپ یہی صدر جو کہ ابھی وقتی طور کے اوپر ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب، ان کا وہ دور یاد کریں گے جب یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وفات کے بعد جب الیکشن جیت کے آئے تھے، تب بھی یہی صدر تھے۔ تب کے صدر کی پاور چیک کر لیں اور اب کے صدر کی پاور دیکھ لیں کہ اس ٹائم کے اوپر یہ پورے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بھی تھے، ہر چیز جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں بھی تھی۔ تو اس ٹائم کے اوپر صدر کی پاور کی وجہ سے آپ سمجھ لیں، یا ون مین ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے سمجھ لیں، یا پھر چونکہ اس ٹائم کے اوپر ڈپلومیٹکلی طور کے اوپر چیزیں بہت ایکٹیو نہیں تھیں، صرف آپ کو پریزیڈنشل سسٹم میں سے آرڈر آتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تب ہی وہ ایک واحد ایسی گورنمنٹ تھی جو 5 سال پورے کر گئی۔ اگر وہی نظام کسی طور کے اوپر دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے کہ آپ بجائے اپوزیشن جماعتوں سے یا کسی طور کے اوپر بس ان کو خوش کرنے کے لیے ایک فرضی عہدہ دے دیں، بجائے فرضی عہدہ دینے کے آپ وہی عہدہ جو ہے وہ آپ اس کو پاورفل بنائیں، آپ اس کو اپنی پارٹی سے ریلیٹ کریں، اس پارٹی سے ریلیٹ کریں جو کہ الیکشنز میں میجورٹی لے کے آئی ہے، الیکشنز میں میجورٹی لے کے جو آئی ہے، جو کہ اس وقت گورنمنٹ چلا رہی ہے، اسی کا اگر صدر ہوگا تو وہاں سے جب ایک میجورٹی ہو گئے یہ ایک علیحدہ سے بدقسمتی ہے پاکستان کی، وہ ایک علیحدہ سٹانس ہے۔ وہ سوری بات یاد آ گئی مجھے پولیٹیکل گفتگو میں
کہ جب گورنر تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ دھیان سے ڈالنا, ڈبے میں کسی کا ڈالو گے اور نکلے گا کسی کا. دیکھیں وہ تو ایک ریالٹی ہے, وہ تو پاکستان کی تاریخ کے تلخ اوراق ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو اگلی آنے والی نسلیں جو کہ پولیٹیکل سائنس پڑھیں گی اور کسی دور کے اوپر میس کمیونیکیشن پڑھیں گی تو وہ یہ سب پڑھ کے ہی آگے آتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے. تو پچھلی آپ دیکھ لیں, اگر آپ اسی کو اگر ہم پیچھے سے بھی ریلیٹ کر لیں, جب پی ٹی آئی خان صاحب اقتدار میں تھے تو 16 جماعتوں کا اتحاد ہو گیا تھا صرف ایک پارٹی کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھیں وہ بھی اس کی ملک کی تاریخ میں لکھا گیا کہ 16 جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک پی ڈی ایم بنا رہی ہیں صرف ایک پاورفل جماعت کو ہٹانے کے لیے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ملک کی نا جمہوریت کے اعتبار سے جو روٹس کہہ لیں, برانچز کہہ لیں, اور آگے اس کا مستقبل کہہ لیں, اور پھر انہی روٹس, انہی شاخوں اور انہی برانچز کے اوپر پھر آگے آپ کو پھل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں لگ سکے گا. آپ یہ کہیں کہ عوام کو آپ جمہوریت کی جڑوں کو کسی طور کے اوپر مضبوط کرتے ہوئے پھل دینا شروع کر دیں تو ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جمہوریت کی جو جڑیں ہیں ان میں عوام کا خون پسینہ بھی ہے, ان میں عوام کی آہ و بقا بھی ہے, ان میں عوام کے اوپر ہونے والے ظلم بھی ہے, ان میں عوام کی محرومیاں جو ہیں ان کے کسی طور کے اوپر آنسو بھی ہیں. تو جہاں پہ جڑوں میں یہ چیزیں موجود ہوں تو پھر ان جڑوں سے نہ ہی پھل لگا کرتے ہیں اور نہ ہی ان درختوں کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ یا پھر مینا آگے جو ہے وہ کوئی امن کے گیت گایا کرتی ہے. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے, تو جو قدرت ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی نالج کے اوپر سے چینج نہیں کر سکتے, فطرت کے اگینسٹ نہیں, وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں آپ جا سکتے. آپ شہباز شریف صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا دیکھا جائے وقتی طور کے اوپر جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے رہا ہے. آج آئی تھنک جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جاؤں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں بھی چیزیں کسی طور کے اوپر فائنل نہیں ہوں گی, کسی طور پہ سلجھ ضرور جائیں گی, جیسے کہ پہلے راؤنڈ میں تھوڑا سا بہتر ہوا تھا, کچھ ایک سرد مہری ختم ہوئی تھی, ڈیڈ لاک ختم ہوا تھا. اسی طرح یہ جو دوسرا ابھی معاہدہ ہوگا یا دوسری جو ڈیڈ ہوگی, ٹاک ہوگی, اس میں بھی مزید کچھ چیزیں جو ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان میں طے پا جائیں گی, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں آپ کو ڈیڈ لاک نظر آئے گا. تو یہ مذاکرات ابھی وقتی طور کے اوپر نہیں ہوں گے, فائنلائز ہو جائیں گے لیکن فائنلائز نہیں ہوں گے 30 اپریل سے پہلے. اس میں تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ایک مزید نظر آئے گا, اور تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ پھر اس میں بڑی امید افزا چیز ہوگی. پھر اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو پہلے راؤنڈ کے بعد ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں سیز فائر ختم ہوگا تو کیا ہو جائے گا. پھر ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ مطلب اب کیا ہونا ہے, پھر ذہن میں یہ ہوگا کہ اب پتہ ہے کہ جب تیسرا راؤنڈ ہوگا اور وہ اگر تو 30 کے بعد ہوتا ہے پھر وہ فائنل ہوگا, پھر اس میں چیزیں ختمی ہوں گی, پھر اس میں چیزیں دوبارہ سے بیک ٹو نارملائز ہونا شروع ہوں گی. کیونکہ 30 اپریل کو جو کہ ڈیڈ کروانے کا پلانٹ ہے مرکری, وہ اپنی کمزور کیفیت سے نکلے گا. تو ابھی بھی آج ہو جائے کل ہو جائے, یہ جو 2 دن ہے آگے آنے والے دن شکل میں ہو جائیں, یہ ٹاکس بھی ایک یا 2 پوائنٹس کے اوپر اینڈ پہ ڈیڈ لاک رہے گا. لیکن وہ ڈیڈ لاک ایسا ہوگا کہ اس کو دوبارہ ڈسکس کیا جائے گا. 70 to 80% چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی, لیکن کوئی 10 to 20% چیزیں رہ جائیں گی, اور وہ چیزیں جا کے پھر آپ کو تھرڈ میٹنگ میں نظر آئیں گی, اور تھرڈ میٹنگ میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پھر کوئی تیسرا حریف بھی نظر آئے گا ان 2 ممالک کے علاوہ. وہ بھی نظر آئے گا کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ اس ٹائم بہت شدید متنفر ہے امریکہ سے. یو اے ای کی اگر آپ ہسٹری ابھی چیک کریں منتھ آف اپریل میں آئی تھنک 21 یا 20th آف اپریل کو یو اے ای جو ہے وہاں پہ چائنیز بڑے اتھارٹیٹیو ڈیلیگیشنز ہیں. انہوں نے جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ یو اے ای کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل چکا ہے, چائنیز نے وہاں پہ آ کے ایک ہی دن میں 20 کانٹریکٹ سائن کیے ہیں یو اے ای کے ساتھ انویسٹمنٹس کے, اور وہ انویسٹمنٹس ہیں یوان میں, ڈالرز میں نہیں, یوان میں. اس کے بعد چائنا جو ہے بڑی آرام سے یو اے ای کو فورسفلی طور کے اوپر پریشرائز کر رہا ہے کہ اب آپ نے جو بھی ٹریڈ ہمارے ساتھ کرنی ہے وہ یوان میں ہوگی, آپ کے ملک میں جو بھی چیز ہماری طرف سے ٹریڈ ہوگی وہ یوان میں ہوگی. ایک تو یہ پریشر بلڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور یو اے ای کو اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر اس کو اپنے اسکائی اسکریپر جو ہیں ان کو کسی طور کے اوپر ڈیکوریشن نہیں بنانا, وہاں پہ ٹورسٹ کو کسی طور پہ دوبارہ لانا ہے, تو اس کو چائنا کی یہ آفر ماننی پڑے گی, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مزید کسی طور کے اوپر یو اے ای کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ابھی وقتی طور پہ امریکہ تیار نہیں ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر یو اے ای کو ان کے اسکائی اسکریپرز کے بدلے میں ڈالرز دینے کو تیار نہیں ہے.
یو اے نے آفر کروا دی ہے امریکہ کو لاسٹ ٹائم کہ آپ جو ہے ہم سے درہم لے لیں, ہمیں ڈالرز دے دیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. جب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے ڈالر لے دیجیے گا, درہم واپس کر دیجیے گا, کیونکہ اسکرائی اسکریپر جو ہیں وہ لیکویڈیٹ ہو کے کیش نہیں بن سکتا. جو کھڑا ہو گیا آسمان تک پہنچ گیا تو وہ وہیں رہے گا. اس اعتبار سے چائنا کی یہ جو سلو موو ہے, اس سلو موو کو فیوچر میں پورا خلیج جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس میں آپ کو سعودیہ بھی دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے, قطر بھی, مسقط بھی, عمان بھی, یہ تمام تر دیکھ رہے ہیں کہ یو اے کیا ڈیسیژن لے گا. اگر یو اے کسی طور کے اوپر مولڈ کر جاتا ہے چائنا کی طرف اور وہ یوان میں ٹریڈ کر دیتا ہے تو اٹ مینس کہ پورے خلیج میں جو باقی ممالک ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ یوان میں چینج ہونا شروع ہوں گے. ریسنٹلی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو کہ امریکہ جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ مطلب انڈیا جو ہے اگر وہ امریکہ بول رہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ, یہ کر لو تو وہ کر لو, اس کے حکم کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. لیکن اس نے بھی اپنا آئل ٹینکر نکالنے کے لیے یوان پے کیے تو وہ ہو گیا. اس کے ساتھ اگر ہم لوگ یوں دیکھیں کہ ابھی آگے فیوچر کی پالیٹکس پاکستان میں یا پاکستان کی قیادت کے اعتبار سے یا مستقبل کی پالیٹکس کہاں جا رہی ہے, تو آپ 21 اپریل کو ہونے والا صومالین قزاقوں کے حملے سے آئل ٹینکر جو ہے وہ قبضے میں ہے اس ٹائم, اور یہ آئل ٹینکر صومالیہ کے اس ریجن سے قبضے میں لیا گیا ہے جہاں پہ امریکہ اپنی ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہوا. امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے باوجود صومالین جو قزاق ہیں انہوں نے وہ ٹینکر لے گئے, جس میں 13 پاکستانی بھی شامل ہیں اس کے کرو ممبر میں, جس کے بارے میں بھی پاکستانی گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے. تو آپ یہ چیک کریں کہ امریکہ کی بحری فوج ہونے کے باوجود بھی اس خطے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ صرف ایک ابھی ایک ہوتا ہے نا شیر, کہ وہ جیسے سرکس کا شیر ہوتا ہے وہ دہاڑتا ہے تو لوگ جو ہے وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں, لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں. تو ابھی آج کل جو ہے وہ امریکہ کی دھاڑ کا لوگ چیزا لینا شروع کر چکے ہیں, تو وہ چیزا جو ہے وہ لے کے شیر ادھر ہماری طرف بھی ہے نا. اب وہ شروع کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب 5 سال بمشکل ہی پورے کریں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اوتھ کا چارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اوتھ کا چارٹ ان کا بہت اچھا نہیں ہے. اوتھ کا چارٹ کمر درکب کا چارٹ ہے, اوتھ کا چارٹ منقلب برج کا چارٹ ہے, اور منقلب برج میں جب بھی کسی بھی پوری دنیا میں جس بھی حکمران نے اوتھ لیا ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر سکا. تو یہی چیز شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھنی پڑے گی. تو اوتھ والا ٹائم جو ہے یہ کسی دور کے اوپر اس سال جو ہے یہ ان کے دور اقتدار کو چہرے کی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہا تھا, اور یہ قدرت ان کے اوپر مہربان ہوئی ہے کہ کسی دور کے اوپر ان کی وقتی طور کے اوپر دور اقتدار دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں نا, یہ وہی والا معاملہ. دعائیں بھی کہہ لیں یا پھر جو ہے وہ کچھ آپ تدبیر کہہ لیں, یا کبھی کبھی اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے. تو یہ وقتی طور کے اوپر ہوا ہے, لیکن آپ کو الیکشن سے پہلے تبدیلی جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی. وہ اللہ مہربان سے مجھے ایک خبر یاد ہے, میں سنانا نہیں چاہوں گا کہ پھر نہیں بیٹھتی ہے, اور پھر کل آپ کو سنا دوں گا. تو مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, تو ان کا اوتھ کے والے یہ 5 سال پورے کریں. ان کا بھی اوتھ کا جو ٹائم ہے وہ سیم منقلب برج ہے. انہوں نے بھی اوتھ جو لیا ہوا ہے وہ منقلب برج میں لیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کسی طور کے اوپر اتھارٹیٹیو کمانڈنگ ڈومیننسی ان کا اپنا چارٹ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر وقتی طور پہ مضبوط چل رہا. سیٹرن نے ڈیبلیٹیٹڈ پلیسمنٹ میں جانا ہے اپریل 2027 میں اگلے سال. جب سیٹرن ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جائے گا تو آپ کو حالات پنجاب میں بھی یکسر بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ادھر کو تبدیلی آ سکتی ہے, بالکل تبدیلی آ سکتی ہے, اور اوور دی نائٹ ایک دم سے چینج اور تبدیل نظر آئے گا. اچھا, تو یہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں, خاموشی رہیں گے یا یہ بھی کچھ میدان میں آئیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے خاموش ہوں یا خاموش کروائے گئے ہوں, جیسے زرداری صاحب آج کل بالکل خاموش ہیں, تو اس وجہ سے میرے خیال سے جو اس وقت جو دونوں بڑے ہیں نا وہ خاموشی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں اپنی جو آگے آنے والی مروسی سیاست کا مستقبل ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو وہ مروسی سیاست کا جو کھیل ہے وہ اس ٹائم کسی بند دروازوں میں چل رہا ہے. اسی وجہ سے زرداری صاحب بھی جو اس کھیل کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں وہ بھی خاموش ہیں. تو جب زرداری صاحب خاموش ہیں تو میاں صاحب کو تو خاموش ہونا بنتا ہے. بہت شکریہ اعظم جانی صاحب آپ کے واقعہ. اس پہ بھی مجھے کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہاتھ کی دی گانٹھیں پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. تو اپنے ہاتھوں سے نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب نے جو آئین میں تبدیلیاں کی 26ویں 27ویں یا 28ویں کی بھی بات گشت ہے, تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں بھگتنا تو پڑے گا. جب اب پاورز اس طرح سے ایک سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ غیر پارلیمنٹ کو آپ کمزور کریں گے اور کہیں اور سے فیصلے ہوں گے تو پھر سارے پسیں گے. اپنا گھر اپنا مکان تھوڑی آزادی میں آئیں گے تو پھر باقی مکانوں کو بھی آگ لگے گی. خیر بہرحال آپ نے زنجانی صاحب کی گفتگو سنی,
اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، پریشانی ہے، ڈھانچہ بنوانا ہے، کچھ بھی، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔